Listen to Maulana Saddam Hussein Kazemi. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دنیا میں ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ قانون ہوتا ہے۔ ہر دیش کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، ہر دھرم کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف اسلام بھی ہے۔ مذہب اسلام کے بھی اپنے کچھ قوانین ہیں، جو قانون شاید دنیا کے سبھی قانونوں سے زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے اور انصاف پر مبنی قانون ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے بھی روزہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ جانیے کہ رمضان میں روزہ توڑنے والے اور روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا قانون بیان کیا ہے اور کس قانون کا ذکر کیا ہے اور اس کے لیے کون سی سزا متعین کی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون بنایا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ضعیف ہو، کمزور ہو اور ایسا بیمار ہو جس کو صحیح ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو روزے سے ہیں لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس نے اپنے روزہ کو توڑ دیا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو روزے سے ہیں لیکن جان بوجھ کر اس نے اپنے روزہ کو توڑ دیا۔ ایسے 3 لوگ ہیں جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قانون بیان کیا ہے اور اس کے لیے سزا متعین کی ہے۔ پہلا قانون فدیۃ طعام مسکین، روزے کی فدیہ۔ روزے کی فدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے آپ 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب، مسکین، محتاج یا مستحقین زکوٰۃ کو دے دینے کا نام فدیہ ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہو، کمزور ہو اور ایسا بیمار ہو جس کو صحیح ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو وہ رمضان کا روزہ نہ رکھ کر کے وہ 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب مسکین کو دے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرا قانون جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے قضا۔ روزے کی قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزے کی قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے رمضان کے بعد آپ 1 روزہ رکھیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے کی حالت میں حقہ، بیڑی، سگریٹ پی لے، یا ایسے لوگ جو روزہ ہے اور اس کے بعد بھی اچانک وہ بیمار پڑ گیا اور بیماری کی وجہ سے اس نے اپنے روزہ کو توڑ دیا، تو ایسے لوگوں کو رمضان کے بعد قضا کرنی پڑے گی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو روزہ یاد ہے، جان بوجھ کر اس نے اپنے روزہ کو توڑ لیا، کھا پی لیا یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو ایسے لوگوں کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کفارہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد 1 روزہ کے بدلے ان کو 60 روزہ رکھنا پڑے گا، اور بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے 60 روزہ رکھنا شروع کر دیا، اسٹارٹ کر دیا، اور بیچ میں آپ نے ناغہ کر دیا، آپ کو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفارہ کے سلسلے میں 3 اسٹیپ بیان کیا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ کا دور نہیں ہے، وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ سیکنڈ اسٹیپ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بیان کیا جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بولا۔ سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے کہ آپ 60 روزہ رکھیں 1 روزہ کے بدلے۔ اور تھرڈ اسٹیپ یہ ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 60 روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، اس کو اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ وہ 60 روزہ رکھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری صورت یہ بیان کی کہ آپ 1 روزہ کے بدلے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائیں، تب جا کر کے آپ کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلا دے تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کا کھانا کھلاتے رہیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سب سے لاسٹ اور آخری اور ہارڈ اور مشکل اسٹیپ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جرم کے حساب سے سزا فکس کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کے اس تینوں قانون کو اور اس کے اوپر ملنے والی سزا کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ضرورت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی، کوشش کیجئے اس کے اوپر عمل کرنے کی، نہیں تو کل میدان محشر میں اللہ تبارک تعالی ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا اور سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہمیں اور آپ کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔